الحضر عربی الحضر ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس کا بیان قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کے طور پر کیا گیا ہے، جنہیں بڑی حکمت یا عرفان والا علم عطا کیا گیا ہے۔ مختلف اسلامی اور غیر اسلامی روایات میں حضرت خضر کو ایک ولی کے طور پر، غلام کے طور پر یا فرشتے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بحیثیت فرشتہ وہ نمایاں طور پر اسلامی بزرگ ابن العربی کے سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ سب فرضی قصے ہیں جو جہالت کی وجہ سے عوام الناس میں مشہور ہو گئے ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید فرقان الحمید میں اس کا نام نہیں لیا گیا ہے، لیکن ان کا ذکر اسلامی اسکالرز نے خدا کے ایک نیک بندے کی حیثیت سے کیا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے۔ اس نیک بندے کے علم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کے ساتھ کیے گئے ایک سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس سفر میں حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کرنے، ایک نوجوان کا قتل اور کنجوسوں کی بستی میں بلا معاوضہ دیوار کی مرمت کرنے جیسے کاموں کے پس پردہ اپنے علم جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خاص طور پر عطا کیا گیا ہے کی بدولت کہانی کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وضاحت کی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے ہر عمل کو غیر منصفانہ اور نامناسب سمجھا تھا۔ کچھ مسلم اسکالروں کا خیال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے بندے سے ملاقات کی۔ قرآن مجید میں ہے ہمارے بندوں میں سے ایک ہے جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور جسے ہم نے خود ہی علم سکھایا تھا۔ کہا گیا ہے مسلم علماء نے اس کی شناخت حضرت خضر علیہ السلام کے طور پر کی ہے، حالانکہ قرآن مجید فرقان الحمید میں اس کا واضح طور پر نام نہیں لیا گیا ہے اور اس کا کوئی امر نہیں ہے کہ وہ لا فانی ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ دو سمندروں کے ملاپ پر ملتے ہیں، جہاں ایک مچھلی جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور اس کے خادم نے کھانے کا ارادہ کیا تھا، ان سے بچ نکلتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس نیک بندے کے ساتھ رہنے کی اجازت طلب کی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے علم سیکھ پائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کیا کہ یقیناً آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ ان چیزوں کے بارے میں کس طرح صبر کر سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کی سمجھ پوری نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلا شبہ آپ مجھے صابر ہی پائیں گے اور میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ بزرگ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ رکھ لیا اور دوران سفر جب کشتی میں سوراخ ہوئے تو بزرگ نے اہتمام سفر پر
ساحل سے ذرا پہلے ہی کشتی کو پھاڑ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عین انسانی فطرت صبر نہ ہو سکا اور کہا، کیا تو نے اس لیے پھاڑا ہے کہ کشتی کے لوگوں کو غرق کر دے؟ البتہ تو نے خطرناک بات کی ہے۔ بزرگ نے کہا، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے بھول جانے پر گرفت نہ کر اور میرے معاملے میں سختی نہ کر۔ پھر دونوں آگے چلے یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا تو بزرگ نے اسے مار ڈالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی بے صبری سے کہا، تم نے ایک بے گناہ کو ناحق مار ڈالا، البتہ تو نے بری بات کی۔ تو بزرگ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ کہا، اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کا سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیں، مجھے اس پر کوئی عذر نہیں ہوگا۔ پھر دونوں چلے گئے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گاؤں سے گزر ہوا تو ان سے کھانا مانگا، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی، تب اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کوئی اجرت ہی لے لیتے، یعنی کہ کچھ معاوضہ ہی لے لیتے۔ یہ سن کر بزرگ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، میں آپ کو اپنے ان اعمال کا راز بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے، اور وہ جو کشتی تھی وہ محتاج لوگوں کی تھی جس پر وہ مزدوری کیا کرتے تھے، میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا، اس لیے کہ ان کا بادشاہ ہر کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا، اور وہ لڑکا تو اس کے والدین ایماندار تھے، سو ہم ڈرے کہ انہیں بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دے، سو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بھر کر ہو۔ اور جو دیوار تھی وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان 2 یتیم بچوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ پس تیرے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنا خزانہ تیرے رب کی مہربانی سے نکال لیں، اور یہ کام میں نے اپنے ارادے سے نہیں کیا، یہ حقیقت ہے اس کی جس پر تو نے صبر نہیں کر سکا۔